بتائیں کہ کراچی میں غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور ساتھ میں سہراب کوٹ، اس کے علاوہ گرا منڈی میں سرچ آپریشن کر لیا گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم 51 افغان باشندے ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آپریشن کے دوران یہ مشتبہ افراد کا کرمنل ریکارڈ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے چیک کیا جا رہا ہے اور حالیہ دنوں میں گرفتار افغان باشندوں کی تعداد 250 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس پوری جو کارروائی ہے اس کے نتیجے میں کراچی میں جرائم کی صورتحال میں بھی کچھ بہتری آئی ہے کیونکہ ان پر قابو پایا جا رہا ہے اور جو افغان باشندے ہیں 51 جو غیر قانونی مقیم افغان باشندے تھے ان کو کراچی سے پکڑا گیا ہے اور اس کے بعد اب جو وہاں پر چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی تھی اور جو جرائم تھی اوورآل اس کی کنڈیشن بھی تھوڑی سی بہتر ہو چکی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو یہ بات سامنے آئی تھی جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ غیر قانونی جو افغان باشندے ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے، ان کی جائیدادیں کُر کی جائیں، اسی بنا پر کیونکہ کرائم میں یہ کافی ملوث پائے جا رہے تھے اور اسی کی وجہ سے جرائم کی صورتحال مزید بڑھ بھی رہی تھی۔ اس حوالے سے رانا عثمان ہمارے ساتھ ہوں گے اور عبید شاہ کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ رانا عثمان کا رخ کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ رانا عثمان بتائے گا کہ اسلام آباد میں گزشتہ روز کارروائی کی گئی اور ان کے ٹھکانے تھے ان کو مسمار کر دیا گیا، اس کے بعد اب وہاں پہ کیا کنڈیشن ہے؟ کچھ جرائم جو ہے وہ نیچے آئی ہے اس کی گراف؟ جی بالکل، وفاقی حکومت نے جب سے اعلان کیا ہے کہ غیر قانونی رہائشی جو افغان شہری ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا اور ان کے پاس جو 30 دن دیے گئے تھے جس میں سے 25 دن جو ہے وہ بقایا ہے، تو اس حوالے سے اب دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں جو کرائم کی شرح تھی، جیسے کہ ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ 60 سے 70% جرائم جو تھے وہ انہی غیر قانونی رہائش پذیر افغان شہریوں کی جانب سے کیے جاتے تھے۔ یہ رازنی، ڈکیتی، چوری اور دیگر وارداتوں میں ملوث بھی پائے گئے تھے اور ہر دوسرا گروہ جو تھا وہ انہی غیر قانونی رہائشیوں کا تھا، تو اس حوالے سے کارروائیاں بھی کی جاتی رہی، لیکن کیونکہ یہ شہر میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے تھے، اس کے بعد افغانستان روانہ ہو جاتے تھے، اس وجہ سے یہ بچ جاتے تھے، تو پولیس کو بھی کافی مشکلات ہوتی تھی ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے۔ لیکن اب یہ کارروائیاں شروع کی گئی ہیں، ان کو رجسٹر ہونے کا کہا گیا ہے یا پھر والنٹیرلی کہا گیا ہے کہ وہ آئیں اسلام آباد پولیس کے پاس، اور اسلام آباد پولیس ان کی امیگریشن کے حوالے سے جو ہے، کیونکہ افغان سفارت خانے سے بھی جو ہے آئی جی اسلام آباد کی ان کے اہلکاروں سے ملاقات ہوئی ہے۔ ناظم الامور جو ہیں انہوں نے کل ایک اہم ملاقات کی تھی آئی جی اسلام آباد کے ساتھ، انہوں نے اس حوالے سے کہ افغان شہریوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے اس حوالے سے بات بھی کی تھی، اور ٹی او آر جو ہے وہ طے کیے گئے ہیں۔ ان ٹی او آر میں جو طے کیا گیا ہے وہ بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے جو غیر قانونی رہائشی افغان شہری ہیں ان کی جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو حراست میں نہیں لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں اگر وہ والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر آتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو امیگریشن کی سہولیات فراہم کریں۔ یہاں پر ایک بات جو سامنے آئی ہے کہ جو افغان شہری ہیں جو غیر قانونی باشندے تھے اس کے بعد اب ان کا بائیو میٹرک بھی کیا جائے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ کسی بھی قسم کے کرمنل ریکارڈ میں ان کا ڈیٹا کیا پہلے سے موجود ہے، یا اگر نہیں ہے تو وہ آئندہ آنے کے لیے بھی موجود رہ سکے تاکہ پتہ چل سکے، تو اس سے کس حد تک فائدہ ہوگا؟ اور یہ بتائیے گا کہ جو افغان شہری ہیں جو کہ پکڑے گئے ہیں جو غیر قانونی رہ رہے تھے، اس کے بعد کتنے ایسے باشندے ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ سامنے آ چکا ہے؟ جی بالکل، جو ہے اسلام آباد پولیس نے گزشتہ روز بھی ایک کارروائی کی تھی جس میں 1126 کے قریب غیر قانونی افغان شہری تھے، ان کی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 623 کے قریب جو افغان شہری تھے انہوں نے پروف آف ریزیڈنس جو تھا وہ فراہم کیا، اس کے علاوہ 503 جو غیر قانونی رہائشی افغان شہری تھے وہ پروف آف ریزیڈنس جو تھا پاکستان کا وہ فراہم نہیں کر سکے، تو ان کے خلاف 14 فارن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس فارن ایکٹ کے تحت عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو ملک برتر کر دیا جاتا ہے۔ کل جب اسلام آباد پولیس کے افسران کی افغانستان ایمبیسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کچھ ٹی او آرز میں یہ طے کیا تھا کہ اگر کسی بھی افغان جو کہ غیر قانونی رہائشی ہے پاکستان میں، اس کو سب سے پہلے امیگرینٹس جو ہے وہاں پر افغان ایمبیسی لایا جائے گا، اس کے بعد ان کی تمام دستاویزات اور ان کے جو بائیو میٹرک ہے اس حوالے سے تمام چیزیں جانچ پڑتال ہوگی، اس کے بعد ہی مشاورت کے بعد واپس بھیجا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا عثمان، ان کو مشاورت کے بعد واپس بھیجا جائے گا۔ آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کریں تمام صورتحال کے حوالے سے۔